وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اور نیچے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو تین کام کرتے ہیں مختال و فخور، علاوہ خیال بافی کے اور کاذب جھوٹی شخصیت بنانے کے اور ڈینگے مارنے کے علاوہ، یہ بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بخل پر مجبور کرتے ہیں اور کتمان کرتے ہیں، خدا کا دیا ہوا سب کچھ چھپاتے ہیں. چھپاتے ہیں سے مراد یہ نہیں کہ بتاتے نہیں ہیں، یعنی دیتے نہیں ہیں. چھپانا یوں نہیں کہ لسٹ لگا دیں کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، گھر کے باہر لسٹ لگا دے کہ میرے اللہ کا فضل اتنا ہے میرے پاس، لیکن خبردار جو آنکھ اٹھا کے دیکھا اس کی طرف. چھپانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈسپلے بنا کے ایک شو روم اور اس میں لگا دے سارا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سارا سونا چاندی روپے ڈالر سارے لگا کے باہر لوگوں کو کہے. نہ، چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں پہنچانا چاہیے تھا وہاں نہیں دے رہا. یہ جو اللہ نے اس کو اضافی کھاتے سے بھی دینا شروع کیا ہے، کیوں دینا شروع کیا ہے؟ تاکہ اضافی طور پر تقسیم کرو جا کر. وہ جو خود کمایا تھا وہ تو تقسیم کر چکے ہو، انفاق کر چکے ہو، اب یہ اضافی ہم دے رہے ہیں، یہ بھی جا کے بانٹ دو. اس کو چھپا لیتا ہے، یعنی پنہان کر لیتا ہے، وہاں نہیں پہنچاتا. یہ مختال فخور جب بخل کرتا ہے اور لوگوں کو بخل پر مجبور کرتا ہے اور اللہ کے فضل کو چھپا لیتا ہے، تو یہ کافر کے درجے میں ترقی کر کے پہنچ جاتا ہے. جھوٹا کاذب انسان یہ کافر بن جاتا ہے. تنزیہ طور پر ترقی قائم ہے نہیں، یعنی تنزل کر کے، گھٹیا ہو کے، پست ہو کے کافر کے درجے پہ گر جاتا ہے. یہ مومن کے درجے سے تو پہلے ہی گر گیا تھا جب اس نے اختیال شروع کیا، مختال بنا، فخور بنا، اسی وقت گر گیا تھا مومن کے درجے سے. اب اس درجے سے بھی گر کے کافر کے درجے پر آ گیا ہے. اور چونکہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے بخل کر کے اور اپنی ایک شخصیت جھوٹی اس نے بنائی ہوئی ہے، علاج اس کا کیا ہے؟ رسوائی. اس کو ذلیل کرنا ہے، اللہ نے رسوا کرنا ہے. جن کی نگاہوں میں، جن اشباہ الناس کی نگاہوں میں اس نے اپنے آپ کو بہت بڑا بنانے کی کوشش کی ہے، انہی کی نگاہوں میں خدا اس کو گراتا ہے، گٹاتا ہے، پست کرتا ہے، سارے بازار میں چرچا ہو جاتا ہے، ساری دنیا دیکھ لیتی ہے اس کو. ننگا کر دیتا ہے خدا اس کو دنیا میں. اور آخرت میں بھی جو عذاب اسے دیا جائے گا وہ توہین آمیز عذاب ہوگا. توہین بھی ہوگی، رسوائی بھی ساتھ ہوگی. درد اور رسوائی. کچھ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے بند کمرے کے اندر، یہ عزت والی سزا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو برملا سب کے سامنے دی جاتی ہے، رسوائی والی سزا ہے. ان لوگوں کو عذاب بھی رسوا کنندہ خدا دے گا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. یعنی یہ مختال تھا، فخور تھا، جب بخیل بنا تو کافر بھی ہو گیا. یہ کفر مقامی اطاعت کا کفر ہے، ایمان کے مقابلے میں نہیں ہے. اطاعت کے مقام میں چونکہ بخل کر رہا ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا رزق روک رہا ہے. یہ جو رزق روک کے بیٹھے ہوئے ہے یہ کفار کے زمرے میں، کیٹیگری میں درج ہو گیا. مومن نہیں رہا. بخل انسان کو مومن والے درجے سے گرا دیتا ہے. مومن اطاعت گزار مومن، مطیع مومن، شکر گزار مومن اور اللہ کا فرمان بردار مومن کے درجے سے اس کو نکال کر اس کو نافرمان انسان کے درجے میں ڈال دیتا ہے. بخل اس کو اتنا تنزل کرتا ہے. یہ والذین اب جاری ہے، یعنی مختال و فخور کی تمام حقیقت اللہ نے بتانی ہے. ابھی کافی نہیں ہے یہ چند خصوصیات جو بیان کی ہیں کہ خدا مختال و فخور کو پسند نہیں کرتا. مختال و فخور بخیل ہوتا ہے، مختال و فخور لوگوں کو بخل پر مجبور کرتا ہے، کتمان کرتا ہے اور پھر کفار کے درجے پہ گر جاتا ہے اور توہین آمیز اس کو دنیا میں جزا سزا ملے گی اور آخرت میں. والذین، یہی مختال و فخور اور بھی حرکتیں کرتے ہیں. والذین ينفقون اموالہم رعاء الناس. مختال و فخور کی ایک وہ درجہ ہے، ایک وہ کیٹیگری ہے بخیل والی، ایک بخیل طبقہ ہے مختال و فخور لوگوں میں. یہ جو
جھوٹی شخصیت بنا کے معاشرے میں پھرتے ہیں رہتے ہیں، ایک قسم ان کی، بدترین قسم ان کی بخیل طبقہ ہے۔ دوسری قسم ان کی والذین، یعنی ایک اور گروہ بھی مختال و فخور ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بخیل نہیں ہیں، یہ انفاق کرتے ہیں، روکتے نہیں ہیں بلکہ خرچ کرتے ہیں، یہ دیتے ہیں، مختلف جگہوں پر پہنچاتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا کچھ حصہ یہ دیتے ہیں لوگوں کو یا دوسروں کو بانٹ دیتے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، لیکن اتنے ہی بد ہیں بخیلوں جتنے، جنہوں نے رزق خدا روک لیا ہے اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں روکو اور کتمان کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرح نہیں ہے، بخل نہیں کرتے، کتمان بھی نہیں کرتے، اور لوگوں کو بھی نہیں کہتے کہ آپ انفاق نہ کرو، بلکہ یہ خود بھی انفاق کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی انفاق کرو، خرچ کرو۔ لیکن کیسا انفاق؟ والذین ينفقون، پہلا تھا والذین یبخلون، اب ہے والذین، اور وہ جو انفاق کرتے ہیں، والذین ينفقون اموالہم، اپنے مال، اپنا اموال انفاق کر دیتے ہیں، یہ بھی مختال و فخور ہیں۔ کیوں کرتے ہیں انفاق؟ رعاء الناس، دکھاوے کے لیے۔ وہ پہلا طبقہ وہ نہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور نہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، نہ اطاعت خدا کے لیے کرتے ہیں، نہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بالکل سرے سے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ ایک ٹکا پیسہ دمڑی خرچ نہیں کرتے، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، ٹکا خرچ نہیں کرتے۔ یہ وہ طبقہ ہے سالڈ بخیل۔ یہ طبقہ جو دوسرا ہے، یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، مختلف جگہوں پر، ضرورت کی جگہوں پر بھی دیتے ہیں اور غیر ضروری جگہوں پر بھی دیتے ہیں، لیکن سب دکھاوے کے لیے ہے۔ رعاء الناس، دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھیں ہم اہل انفاق ہیں، ہم خرچ کرنے والے ہیں۔ اپنے نام باقاعدہ پہلے ایسی جگہ پر جا کر انفاق کریں گے، مثلا یہ چیک دیں گے اپنا کسی بھی کام کے لیے، چیک دے کے اس کی تصویر باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے، کیمرے سے تصویر بنائیں گے۔ یہ پچھلے کورونا کی پہلی لہر میں پاکستانیوں نے انفاق کیا، صابن کی ٹکیا دی، ایک بندے کو ایک صابن کی ٹکیا دی، 16 آدمیوں نے ساتھ ہاتھ رکھے ہوئے تھے جو دینے والے، انفاق کرنے والے 16 آدمی ایک صابن کی ٹکیا ایک مستحق کو دے رہے ہیں، اور وہ تصویر بنا کے نشر بھی کی انہوں نے۔ اب یہ تو ظاہر لوگوں کو نہیں دکھانا چاہ رہے تھے کہ ایک صابن کی ٹکیا لوگوں کو دکھا کر شاباش تو نہیں لے رہے تھے، یہ کسی اور مخلوق کو میرے خیال میں دکھانا چاہ رہے تھے، شاید گدھوں کو دکھانا چاہ رہے تھے، بندروں کو دکھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ انسان تو شاباش نہیں دیتا کہ آپ نے ایک ٹکیا 16 آدمیوں نے پکڑ کے دوسرے کے ہاتھ میں دی ہے۔ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، لیکن دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم اہل انفاق ہیں۔ کثرت سے کرتے ہیں انفاق، بڑا مال دیتے ہیں ریاکاری کے طور پر، یہ بھی اتنا ہی بد ہے یا اس سے بھی بد ہے جو بخل کرتے ہیں۔ بخیل جتنا ہی فساد اس عمل کے اندر بھی شامل ہے۔ رعاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یہ صرف لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کی شاباش پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کی تحسین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ ریاکار، ہر ریاکار کم از کم ریاکاری کے دوران اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ریاکار وہ انسان ہے جو ریاکاری میں، ریاکاری کے وقت یا گناہ کے وقت، عمومی ہے روایت کا مضمون، معصیت کے وقت مومن نہیں رہتا، وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کو، فراموش کر بیٹھا، اس لحظے کے لیے یہ دین کے زمرے سے اور دائرے سے نکل جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو دین میں قائم رکھے، ایمان میں، کبھی بھی اس سے یہ غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ ریاکار
اگر ہمیشہ، ایک تو ہمیشہ کے لیے ریاکار، چونکہ ریاکارانہ شخصیت ہوتی ہے انسان، جیسا پہلے بارہا آپ کے لیے یہ وضاحت کی ہے، مومنین کے لیے، طلاب کے لیے، کہ بعض اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جرم ہو جاتا ہے، کوئی گناہ سرزاد ہو جاتا ہے، انسان کا فقط عمل غلط ہوا ہے، ایک غلط کام ایک انسان سے سرزاد ہو گیا ہے، عمل غلط ہے، پیچھے ذہنیت غلط نہیں ہے، سوچ غلط نہیں ہے، کام غلط ہو گیا ہے، اچھے آدمی سے غلط کام ہو گیا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، ہو جائے تو اچھے آدمی کو اتنا نہیں آپ بلیم کرو، کہ اچھے آدمی سے جب غلط کام ہوتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مان جاتا ہے، اچھا آدمی جب غلطی کر بیٹھے تو اس کی علامت یہ ہے کہ تسلیم کر لیتا ہے یہ غلطی ہو گئی، اس کی معافی چاہتا ہوں، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ صحیح آدمی کی علامت ہے کہ غلطی کرتا ہے اور غلطی مانتا ہے۔ لیکن جو آدمی غلطی کرتا ہے، تکرارن کرتا ہے اور مانتا نہیں ہے، اور یہ ذہنیت رکھتا ہے کہ میں اچھا آدمی ہوں، نہ، اچھائی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، چونکہ غلطی بار بار ہوتی ہے اور کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے ہو کہ غلطی ہوئی۔ اس غلطی پر آپ کو زیادہ شدت نہیں دکھانی چاہیے، اس غلطی پر شدت دکھانا خود ایک غلطی ہے بڑی۔ اچھے آدمی سے، صحیح آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، اور جب وہ تسلیم بھی کر رہا ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، درگزر کریں، عفو کریں، معاف کریں اس کو، اور اسے نہ جتلائیں نہ اسے سزا دیں۔ البتہ اگر اس نے کوئی نقصان کیا ہے وہ پورا کرنا ہوگا، لیکن جو اس کا مجرمانہ پہلو ہے وہ چشم پوشی کر لے اس سے، اور یہ چشم پوشی اس سے دوبارہ روک لے گی، نہیں کرے گا۔ اچھا آدمی ایک دفعہ غلطی کرتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، اور آپ اسے درگزر کر دیتے ہیں، یہ دوبارہ کبھی تکرار نہیں کرے گا۔ یہ درگزر آپ کا سخت تعزیانہ ہے اس کے لیے، یہ سزا ہو جاتی ہے اس کے لیے کہ معاف کر دیا گیا مجھے۔ بعض اوقات انسان غلط کام کرتا ہے، اس غلط کام کے پیچھے ایک غلط سوچ بھی ہوتی ہے، ایک غلط منصوبہ بھی ہوتا ہے، ایک غلط محرک بھی پیچھے انسان کے موجود ہوتا ہے، غلط ارادہ بھی پیچھے موجود ہوتا ہے۔ یہ رشتہ دار غلطی ہے، یہ جڑوں والی غلطی ہے۔ یہ غلطی صرف یوں نہیں کہ پتے کی حد تک ہے، بلکہ اس غلطی کو تھوڑا سا مدیریت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے پیچھے محرک پایا جاتا ہے غلطی کرنے کا۔ تیسری غلطی وہ ہے جس غلطی کے پیچھے ایک غلط ارادہ اور سوچ اور ذہنیت بھی پائی جاتی ہے، منصوبہ بھی پایا جاتا ہے، اور ایک غلط شخصیت بھی پیچھے پائی جاتی ہے، ایک ٹیڑھی شخصیت بھی پیچھے موجود ہے۔ یہ غلطیاں درجہ بندی ہونی چاہیے۔ قاضیوں کو عدالتوں میں ان غلطیوں کی درجہ بندی کرنی چاہیے، ان غلطیوں کی برابر سزا نہیں ہے۔ علماء، واضعان، ناصحین کو ان غلطیوں میں فرق کرنا چاہیے، مدیروں کو فرق کرنا چاہیے۔ وہ غلطی جس کے پیچھے غلط شخصیت بھی موجود ہے، اس غلطی کو ریشہ کن کرنا چاہیے، جس کو آپ روزے کی حالت میں ریشہ کن کہتے ہیں، ریشہ کن، اکھاڑنا، ریشہ جڑ کو کہتے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ اس شخصیت کے اندر سے پہلے شخصیت بدلے، پھر اس شخصیت کی ذہنیت بدلے، سوچ بدلے، ارادے بدلیں، اور پھر اس کا کردار بدلے۔ یہاں پر چشم پوشی گناہ کو اور جرم کو تعاون کرنے کے برابر ہے۔ اس مجرم کو چھوڑ دینا، چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، یہ تائید کرنا ہے، بلکہ شمولیت ہے جرم کے اندر، اسے نہیں درگزر کرنا۔ جو غلطی ہے اور غلطی کے پیچھے غلط ارادہ ہے، غلط محرک ہے، اس کی تربیت کریں، اس کو سمجھائیں۔ سمجھانے سے یعنی ایک وہ ہے جس کو سمجھائے بغیر معاف کر دیں، وہ سدھر جاتا ہے، جس کا صرف عمل غلط ہے، نہ سوچ غلط ہے، نہ شخصیت غلط ہے، اس کو صرف معاف کر دیں، یہی اس کے لیے بڑی تربیت ہے، یہی اس کے لیے بڑا درس ہے۔ اور جس کی سوچ بھی غلط ہے، محرک ارادہ بھی غلط ہے، نیت بھی غلط ہے، اس کو بیٹھ کے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو نصیحت کی ضرورت ہے۔
اور تیسرا جس کی شخصیت بھی غلط ہے، مجرمانہ ہے، اس کو تربیت کی ضرورت ہے، سمجھانا کافی نہیں ہے، اس کے وجود سے شخصیت سے پہلے گند نکالنا ہے، ڈھیر اس کی شخصیت سے ختم کریں تاکہ یہ ارادے اس کے صاف ہوں، پاک ہوں، نیت صاف ہو، پھر عمل بھی اس کا صاف ہوگا۔ خوب اسی طرح یہ ریاکار انسان ہے۔ ریاکار انسان اگر معتاد ہے، معمول ہے اس کا ریاکاری، یعنی تمام زندگی میں ہر کام میں ریاکاری ہی کرتا ہے، لوگوں کو دکھا کے، لوگوں کو شو کر کے، پھر کوئی کام اچھا کام بھی کرتا ہے ریاکار، لیکن سب دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اگر دیکھنے والا کوئی نہ ہو پھر نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے یہ کام۔ یہ ریاکاری ذرا اہم مسئلہ ہے۔ یہاں ہمارے پاس ایک مولانا صاحب تھے یا ہیں، ان کے ذمہ ایک مسجد کی کہ یہ مسجد میں امامت کریں، تو وہ امامت نہیں کرتے تھے مسجد میں، نہ نماز پڑھاتے، نہ درس دیتے، نہ کوئی اور نتیجتاً وہ کوئی بتاتے بھی نہیں آ کے، جب ان سے پوچھتے کہ نمازی شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا نہ اذان کہتے ہیں، نہ نماز پڑھاتے ہیں، نہ جماعت کراتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت، یہ ایک طالب علم ہی، مولانا ہی ایسی جواب دے سکتا ہے، عام آدمی کے لیے ناممکن ہے، یا وکیل یہ بات کرے گا یا مولانا، وہ مغیرہ جیسا مولانا۔ انہوں نے یہ جواب دیا بڑا خوبصورت کہ میں اس لیے اذان نہیں دیتا ہوں کہ لوگ سنتے ہیں، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ اگر صبح اٹھ کے اذان دوں تو لوگ سنتے ہیں، لوگ ریاکاری ہو جاتی ہے کہ دکھاوے کے لیے اذان دے رہا ہے۔ اگر میں امامت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں، پیچھے میرے عوام کھڑے ہوئے ہوں، تو ان عوام کے سامنے آگے کھڑا ہونا، امامت کرانا، یہ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ریاکاری سے بچنے کے لیے اذان بھی چھوڑ دی، نماز بھی چھوڑ دی، ظاہر ہے جماعت نہیں کراتے تھے، فرادہ بھی نہیں پڑھاتے ہوں گے تاکہ ریاکاری اور زیادہ کنٹرول ہو جائے، کہ بالکل ہی کوئی کام نہ کرو، روزہ نہیں رکھنا چونکہ ریاکاری ہو جائے گی، حج نہیں کرنا ریاکاری ہو جائے گی۔ یہ خود ایک شیطنت ہے، گمراہی ہے کہ ریاکاری کا فرق نہ سمجھنا۔ خوب آپ کوئی بھی اچھا کام کریں، لوگوں نے تو دیکھنا ہے، چھپ کے کام، سارے کام تو چھپ کے نہیں کرنے، کچھ کام ہے جو انسان خلوت میں کرتا ہے، باقی سارے کام جلوت میں، ملایام میں، لوگوں کے سامنے، سماج میں، معاشرے میں سارے کام کرنے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو ریاکاری نہیں کہتے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لوگ تو آپ کے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو چلیں گے نہیں، آپ چھوڑ دیں گے چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کا دیکھنا ریاکاری نہیں ہے، لوگوں کو دکھا کے کچھ کرنا ریاکاری ہے۔ ورنہ آپ اپنے انداز سے جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، لوگ دیکھیں تو بھی آپ کر رہے ہیں، لوگ نہ دیکھیں تو بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ بس اگر یا اس کام کو لوگ دیکھ لیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے، جو آپ نے ہر دو صورتوں میں کرنا ہے، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ لیکن وہ کام جو آپ لوگ اگر دیکھیں تو آپ کریں گے یہ کام، اگر لوگ دیکھیں نہیں تو پھر آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ریاکاری ہے، یہ ریا ہے، دکھاوے کے لیے۔ یعنی شروع سے نیت ہی یہی ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب لوگ دیکھ کے کیا کریں؟ لوگ دیکھ کے کہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بہت نیک آدمی ہوں، میں بڑا سخی آدمی ہوں، میں بڑا ایک انفاق کرنے والا آدمی ہوں، میں بڑا فلاحی رفائی کام کرنے والا آدمی ہوں، میں بڑا نیک کام اور ایسے لوگ یہی مختال و فخور ہیں۔ مختال و فخور جھوٹی شخصیتوں کے مالک ریاکار ضرور ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے ریاکاری، لہذا انفاق کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ انفاق معاشرے کی پرورش کے لیے نہیں ہے، یہ رزق ایسے ہے جیسے آپ صاف پانی گندے نالے میں ڈالتے جائیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ یہاں عجیب قرآن نے اس کی دلیل پیش کی ہے کہ یہ لوگ جو ریا الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے انفاق کرتے ہیں، بخیل جو نہیں کرتا انفاق، یہ کفر کی حد تک گر جاتا ہے عملی طور پر۔ انفاق کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے،
یہ ان کے اندر کیا بگاڑ ہے, کہاں سے یہ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ یہ شیطان کے دوست ہیں, شیطان کے قرین ہیں, شیطان کے رفیق ہیں, شیطان کے ساتھی ہیں, شیطان کی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں, یہ قرین شیطان ہے. اور جس کا شیطان قرین بن گیا بہت برا ساتھی اس کو مل گیا. یہ جو ریا الناس انفاق کرتے ہیں یہ مقارنت شیطان میں ہے. ایمان ان کا اللہ پر نہیں ہے, ان کا ایمان اپنے اوپر ہے, دکھاوے کے اوپر ہے, ریاکاری کے اوپر ہے. خوب یہ وہ مشاہدے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. یعنی قرآن کریم کی تعلیمات کو جھٹلاؤ مت, پڑھ کے سن کے اس کو فقط ذہنوں میں اور تبرک کے طور پر کہ رمضان کا مہینہ ہے کوئی قرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو ثواب ہی ہو جائے گا. نہ عزیزان من, یہ وہ عملی زندگی کی رہنمائی ہے, اور اس کو مشاہدہ کریں ہم.